اس فرقے کا نام یعقوبیہ ہے، یعقوبیہ اس فرقے کا نام ہے جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا۔ جب باقی تین سے پوچھا گیا کہ جب یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ایک جماعت نے کہا، ایک جماعت کے نمائندے نے، کہ وہ اللہ تو نہیں تھے مگر وہ ابن اللہ تھے، اللہ کے بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا دنیا میں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو پھر باقی کی دو جماعتوں نے اسے بھی جھٹلا دیا، کہا کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں، وہ بیٹے نہیں تھے۔ اور جس جماعت نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اس جماعت کا نام ہے نستوریہ۔ نستوریہ رہ گئی دو جماعتیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو ایک جماعت کا نمائندہ کہتا ہے کہ نہ تو وہ اللہ تھے، نہ تو اللہ کے بیٹے تھے، بلکہ وہ تین معبودوں میں سے ایک معبود تھے۔ عقیدہ تثلیث، تین معبودوں میں سے ایک اللہ معبود ہے، حضرت عیسیٰ معبود ہیں، اور ان کی والدہ مریم معبود ہیں، تو تین میں سے ایک تھے۔ اس جماعت کا نام پڑا اسماعیلیہ۔ تو ایک جماعت نے اسے رد کر دیا کہ نہیں آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا تھے، تو اس نے وہ بات کی جو کہ راہ حق کی بات ہے، سچائی کی بات ہے، بہترین عقیدہ وہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اس کا کلمہ تھے، اور اس کلمہ کا القاء کیا اللہ پاک نے حضرت مریم کی جانب۔ اللہ کا کلمہ اور اس کی روح تھے، اور وہی جماعت مسلمانوں کی جماعت ہوئی۔ باقی تین جماعتیں یعقوبیہ، نستوریہ اور اسماعیلیہ، اسماعیلیہ نہیں بلکہ اسرائیلیہ، یہ تین جماعتیں رائے حق سے بھٹکی ہوئی جماعتیں ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ اور اسرائیلیہ۔ اور باقی جو چوتھی جماعت ہے وہ جماعت حق جماعت، اور مطلب فرقے وہیں سے شروع ہو گئے، فرقے وہیں سے شروع ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا نا، آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، جس میں سے فقط ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سارے 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، باقی 72 فرقے جہنم کے ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹے، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فرقہ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آج کے ٹائم پہ جو چار میں سے اس طرف کون کون ہیں؟ عیسائیہ، یہ یہودی ہیں؟ یہ پھر جو چار جماعتیں ہوئیں، جس میں سے ایک جماعت تو مومنین کی جماعت ہے، تو وہ تو ہمیشہ حق پہ رہے، ان کی بات نہیں ہے۔ باقی جو تین جماعتیں یعقوبیہ، نستوریہ، اسرائیلیہ، کہ جنہوں نے یعقوبیہ نے کہا کہ وہ خود اللہ تھے، نستوریہ نے کہا کہ اللہ کے بیٹے تھے، اس کے علاوہ اسرائیلیہ نے کہا کہ وہ تین معبودوں میں سے ایک تھے، پھر ان تین جماعتوں کی آگے چل کر مختلف جماعتیں بنتی گئیں، مختلف تعبیرات، مختلف توضیحات، ان کے علماء کی مختلف باتیں، اور وہ تین جماعتیں اور بڑی جماعتوں میں تقسیم ہو گئیں، یہاں تک کہ کل جماعتیں 72 ہو گئیں، وہ تین جماعتیں۔ اور جن میں سے ہم جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہیں، تو اکثر پائے جاتے ہیں، وہ اکثر پائے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اکثر عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے آج۔ اور اس کے علاوہ ایک جو جماعت جس نے کہا کہ تین میں سے ایک تھے جو تثلیث کے پجاری ہیں، وہ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ باقی جنہوں نے خود اللہ کہا کہ وہ خود اللہ تھے، وہ ہیں، لیکن کافی کم تعداد ہے ان کی۔ جیسے کہ
عیسائیوں کی بھی مختلف جماعت، جس میں سے ایک کو آرتھوڈاکس کہا جاتا ہے، اور ایک کو کیتھولین یا کیتھولین یہ ایسے کہا جاتا ہے نا، تو اس کو یہ ان کی جماعتیں آج بھی موجود ہیں، کیتھولک اور آرتھوڈاکس۔ تو وہی تین جماعتیں آگے چل کر مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ ان کے کل فرقے 72 تک پہنچ گئے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے جو فرقے تھے صحابہ کے زمانے میں تو فقط ایک ہے، اکثریت انہی کی تھی۔ ہاں خوارج پائے جاتے تھے، خوارج جو آقا کی شان میں وہاں بھی گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ کہہ دیا ایک بار مال غنیمت تقسیم کرتے وقت کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ جس ذات کو اللہ پاک نے بھیجا ہی انسانیت میں انصاف کو راسخ کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں یہ بات یقیناً گستاخی ہے۔ خوارج تو تھے، باقی انہی خوارج سے کئی سارے فرقے بنے۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے دور مناقشہ میں شیعوں کا وجود ہوا، اور وہ شیعے تو عقیدے کے اعتبار سے ایسے نہیں تھے جیسے آج والے ہیں، لیکن ہاں وہ علی کی محبت میں غلو کرنے والے لوگ تھے، اور بعد میں اسی محبت کے غلو نے ان کو پھر عقیدوں میں تحریف تک لے آیا، اور ان میں بھی مختلف جماعتیں ہو گئیں، مختلف جماعتیں، زیدیہ ہے، اثنا عشریہ ہے، اسماعیلیہ، ان میں بھی جو ہے شیعوں میں بڑے سارے فرقے ہوئے، اور ان شیعوں میں بھی کچھ وہ ہیں جن کا عقیدہ کفر تک پہنچتا ہے۔ جیسے کچھ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت جبریل معاذ اللہ حضرت علی کے پاس وحی لے کر آنے والے تھے، مگر وہ بھول کر کے چلے گئے آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ۔ یہ یقیناً کفری عقیدہ ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے تھے کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پاروں میں اہل بیت کی تعریف و توصیف تھی، اس کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ہے ہٹا دیا۔ تو یہ تو قرآن ہی کا انکار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر یعنی قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ رب کی حفاظت پہ سوال اٹھانا ہے نا، قرآن پہ سوال اٹھانا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے ہٹا دیے گئے، یہ تو قرآن کا انکار ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو ان میں بھی شیعوں میں بھی کچھ وہ فرقے ہیں جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، کچھ وہ فرقے ہیں جو گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اعتدال والے ہیں، ان میں بھی کچھ اعتدال والے ہیں۔ جیسے اہل سنت والجماعت میں بھی کتنے فرقے وہ ہیں جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، کتنے فرقے وہ ہیں جو گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں، کتنے فرقے وہ ہیں جو حد اعتدال میں ہیں، جو کفر تک پہنچے والے جو ہے پہنچے ہوئے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے دیابنا کی، جو دیوبندی ہے، ان کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا ہے، کیونکہ نبی کی گستاخی ان کے 4 علماء نے کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ بچوں، جانوروں، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دیا، یہ صریح کفر ہے۔ آقا دو جہاں کے بعد نبی آنا کو ممکن جانا کہ آقا کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کو اس کی تعویل کی، اور تعویل یہ کیا کہ اس سے مراد زمانے کے اعتبار سے آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اصلیت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، کہ اصلاً نبی وہ ہیں، بعد میں ان کے تابع ہو کر کے دوسرے انبیاء آ سکتے ہیں۔ یقیناً یہ عقیدہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقیدہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب جھوٹ منسوب کیا، عقیدہ کفر ہے۔ تو یہ دیابنا ہے، دیوبندی حضرات جو کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسے پہلے معتزلہ تھے، جیسے پہلے پائے جاتے تھے، وہ گمراہی تک پہنچے ہوئے تھے۔ یہ موجودہ زمانے کے وہابیاں ہیں، یہ گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر ان 4 علماء کی عبارات کی وہ تصدیق نہ کریں تب گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں، ورنہ اگر ان 4 علماء کی عبارات کی تصدیق کر دیں جنہوں نے آقا کریم کی شان میں کھلی گستاخی کی ہے، تو وہ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت
جس نے اعتدال کا راستہ اپنایا ہوا ہے، جو متوسط بیچ کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جو سیدھی راہ. اور سیدھی راہ نا ہمیشہ بیچ کی راہ ہوتی ہے، اعتدال والی راہ ہوتی ہے، وسطیت والی راہ ہوتی ہے. یہ امت وسط ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امہ وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے. اعتدال اہل سنت میں وہ ہیں آج خاص طور سے جو کہ اعتدال کی راہ چھوڑ رہے ہیں. فروعی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے گمراہی کا حکم لگا دینا. چاند پر سوری کی باتیں کرنا کہ یہ علماء کے جھگڑے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہم اس میں کیوں پڑیں؟ جو بھی اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، ہم اسے حق سمجھتے ہیں. اور یہ سب علماء کے بنائے ہوئے فتنے ہیں. کاہے علماء کے بنائے ہوئے فتنے ہیں؟ انہوں نے ہماری کھیت، ہمارا کھلیان، ہمارا گھر لوٹا ہوا ہے کہ ان سے ہمارا ذاتی اور خاندانی جھگڑا ہے؟ کیا دشمنی ہے ان سے ہماری؟ جو بھی دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ تو دینی عداوت ہے، دین کے عقائد میں تحریف کی وجہ سے. سب سے تیزی سے پھیلنے والا فتنہ سلح کل کا ہے. اور خاص کر آج کے زمانے میں جو لوگ علماء سے قریب نہیں ہیں، جو لوگ دین سے قریب نہیں ہیں، کہ جن کے پاس دنیا کی بہتات ہے، دنیاوی تعلیم کی بہتات ہے، اپنے آپ کو آزاد خیال کہتے ہیں، ماڈرنزم کا اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا علم ضرور دیں، دین کی باتیں سکھائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے، وہ آگے چل کر کے یہ کہہ کر کے فرقوں کا انکار نہ کر دیں کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. کاہے مولویوں کو جھگڑے ہیں؟ اگر مولوی غلط عقائد والوں کی مذمت کرتے ہیں یہ علماء، تو یہ تو سنت الہیہ ہے. اللہ پاک نے قرآن میں عیسائیوں کی مذمت بیان کی ہے، یہودیوں کی مذمت بیان کی ہے، کفار و مشرکین کی مذمت بیان کی ہے، منافقین کی مذمت بیان کی ہے اللہ پاک نے قرآن میں. یہاں تک کہ ولید بن مغیرہ نے، جس نے آقا کریم کی شان میں گستاخی کی، مجنون کا، اللہ رب العزت نے نون والقلم وما یسطرون میں اس کی کئی ساری برائیاں اور اس کے کئی سارے عیوب بیان کر دیے. یہاں تک بیان کر دیا کہ عتل بعد ذلک زنیم، ایک تو وہ برے اخلاق والا ہے، اور اس کے بعد اس کی اصل میں خطا ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. ایک چھپی ہوئی چیز کو اللہ پاک نے آشکار کر دیا. تو مذمت بیان کرنا ان لوگوں کی جو دینی عقائد میں تحریف کریں، اسلام کے عقائد میں تحریف کریں اور نئے نئے عقیدے گڑھ کر مختلف فرقے بنائیں، یہ تو سنت الہیہ ہے. علماء کے
غیروں نے کھیت کھلیان نہیں ہتھیائے ہیں، ان کے گھر نہیں لوٹے ہیں کہ کوئی خاندانی یا ذاتی جھگڑا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی سخت بات ہے کہ کہا جائے کہ یہ علماء کے جھگڑے ہیں۔ اہل حدیث جو وہابی ہیں انہی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، جو وہابی ہیں انہی کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ جو وہابی ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور اہل حدیث بھی کسی کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ بھی گمراہی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اگر دیابنا کے ان 4 علماء کے کفریہ عقائد پر مطلع ہو کر تائید کریں تو کفر تک پہنچے ہوئے، سمجھ گئے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں صلح کلیت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، یہ کہنے والے کہ کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، کیا ہے نہیں فرقہ ہے؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں فرقہ نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے نا کہ فرقوں میں نہ بٹو، یہ تھوڑی ہے کہ مسلمان فرقوں میں نہیں بٹیں گے۔ اور اس آیت کا بڑی شدت سے وہ لوگ پرچار و پرسار کرتے ہیں جو فرقے کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی فرقہ ہی نہیں، سب صحیح ہے، اور اس کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے منع کیا کہ فرقوں میں نہ بٹو، یہ نہیں کہا کہ فرقہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے منع کیا، جیسے کہ نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، زکوٰۃ ادا کرو، حکم دیا نا، حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو، لیکن کیا نماز چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ ویسے اللہ پاک نے حکم دیا کہ فرقہ میں مت بٹنا، لوگوں نے حکم نہیں مانا، فرقہ بنا لیا، تو فرقہ ہے۔ یہ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کرنا ہے کہ فرقہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جو آج کل خانقاہوں سے بیٹھ کر گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان کے یہاں سے اس قسم کی باتیں بڑی شدت سے کی جاتی ہیں کہ کوئی فرقہ نہیں ہے، سب ایک ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اخلاق کی بات کرتے ہیں اور انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا بس ایک بات اس حوالے سے، اخلاق وہی ہے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، انسانی اقدار وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے یہ جو دین کے معاملے میں نئے عقائد گڑھ گڑھ کر کے فرقے بنائیں، ان کی مذمت کی ہے اور ہم ان کی مذمت کریں گے۔ اور ان کی مذمت کرنا یہ کوئی اخلاق کے خلاف بات نہیں ہے، اسلام کے حکم کی تعمیل ہے، اسلام کے حکم کی تعمیل ہے۔ تو فرقے ہیں۔ حضرت آج کل 2 چیزیں بہت زیادہ بات، ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، نوابی مانتے ہیں، یہ وہی صلح کلی والے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صلح کلیت کی جانب لے کر جانے والا راستہ ہے۔ مطلب سب کے یہاں پڑھ لیں گے، کاہے پڑھ لیں گے؟ کوئی چور پڑھا رہا ہو، کوئی چور پڑھا رہا ہو، پتہ چل جائے کہ امام چور ہے، آپ اس کے پیچھے پڑھیں گے؟ کوئی شخص آپ کو پتہ ہو کہ جھوٹا ہے، مکار ہے، حرام کھانے والا ہے، غیبتیں کرنے والا ہے، چغلیاں کرنے والا ہے، نمازیں چھوڑنے والا ہے، فلمیں دیکھنے والا ہے، فلمی گانے سننے والا ہے، پتہ چل جائے آپ کو کہ امام ایسا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا، نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر دنیاوی مال کے چور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو عقیدے کے چور کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے؟ جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جھوٹا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو جو عقیدے کے معاملے میں جھوٹ بولے، اسلام کے بارے میں جھوٹ بولے، قرآن و حدیث کے تفسیر کے معاملے میں جھوٹ بولے، اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں گے؟ ہاں ہوتا ہے، یقیناً حرم میں جائیں تو دوسرے ملکوں سے بھی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ بھی صلح کلیت کی جانب لے کر جانے والی بات ہے کہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے۔ یہ بھی صلح کلیت کی جانب لے کر جانے والی بات ہے کہ سنی وہابی کچھ نہیں ہوتا یا فرقہ کچھ نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ اور صلح کلیت غلط ہے، مسلک اعتدال، مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت، سمجھ لو۔ باقی جہاں اعتدال نہ ہو اس کا آپ رد کریں،
اسے چھوڑ دے، جہاں اعتدال نہ ہو، جہاں آپ کو فروعی مسائل کے معاملے میں کفر، گمراہی یا فسق کا حکم لگانے والے ملے ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اعتدال سے ہٹے ہوئے چاہے جو بھی ہوں۔ اگر کوئی فروعیات کی وجہ سے ریل پر نماز پڑھنا، چاند کے بارے میں چاند کی خبر جو ہے موبائل پہ دینا، یا دیگر معاملات، شرٹنگ کر کے نماز پڑھنا، یا وہ معاملات جن کا تعلق اعمال سے، فوٹو جائز ہے کہ نہیں، ویڈیو جائز ہے کہ نہیں، ان معاملوں میں، کیونکہ یہ فروعیات ہیں اور اس میں علماء کے اختلافات ہیں، ریل پر نماز ہوگی کہ نہیں چلتی ہوئی، اس پر علماء کے اختلافات ہیں، مائک پر نماز ہوگی کہ نہیں، اس میں علماء اہل سنت کے اختلافات ہیں، شرٹنگ کر کے نماز ہوگی کہ نہیں کہ علماء اہل سنت کے اختلافات ہیں، ویڈیو جو دینی نعت، منقبت، تقاریر کی ویڈیو، کیونکہ غلط ویڈیو تو سب کے نزدیک حرام ہے، اور وہ ویڈیو میں کہا ایسے دیکھیے گا تب بھی حرام ہے، جو چیز ایسے دیکھنا جائز ہے وہ ویڈیو میں بھی دیکھنا جائز ہے۔ یہ تو ویڈیو کو جو لوگ جو ہے یہ جو ناجائز کہتے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور یہ ساری باتیں فروعیات کی ہیں، اعمال کی ہیں، ان کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر ان معاملات میں اگر کوئی کفر یا گمراہی یا فسق کا حکم لگاتا ہے تو سمجھ لے تو مسلک اعتدال سے ہٹا ہوا ہے۔ آرٹیفیشیل بارش ہو رہی ہے، پیدا ہو گیا آرٹیفیشیل بارش۔ اچھا کلاؤڈ سیڈنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بات ہے، اس کا دینی عقیدے سے کیا تعلق ہے، یہ ٹیکنالوجی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے عقل عطا کی اور اسباب مہیا فرمائے، علم دیا، نالج دیا، کر رہے ہیں، لیکن یہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ ڈھیر ساری مصیبتیں بھی لاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے کڑوں کی برسات ہوتی ہے کہ جو کہ جلد کی کئی بیماریوں، یہاں تک کہ کینسر کے سبب ہو سکتے ہیں، کلاؤڈ سیڈنگ۔ تو ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی ہوا تھا نا انڈیا میں، کلاؤڈ سیڈنگ کہاں کی گئی اور بارش الہ آباد میں ہو گئی، ہوا تھا کلاؤڈ سیڈنگ دہلی میں ہوئی اور بارش الہ آباد میں ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حد ہے، خیر یہ ٹیکنالوجی کی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام تو حکم دیتا ہے کہ یہ نالج، ٹیکنالوجی، علم میں آگے بڑھیں۔ بالکل تو میں عرض کر رہا تھا کہ اختلافات بنی اسرائیل میں بھی ہوئے، ہماری امت میں بھی ہوئے، فرقہ ان میں بھی ہوئے، ہم میں بھی ہوئے۔ ایک فرقہ ان میں بھی حق پہ تھا، آج ان میں کوئی حق پہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی آ گئے تو سب منسوخ ہو گیا، ہمارے نبی کو ماننا سب کے اوپر واجب ہے، اور ہم میں ایک فرقہ حق پہ ہے، باقی سارے فرقے جہنم میں۔ اللہ پاک نے فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 37 کا ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی آخری سانس تک مسلک حق، مسلک اعتدال، مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رکھیں۔